بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، اس کلمہ توحید کی عظمت، اس کی شان کا کیا کہنا کہ خود رب ذوالجلال اس کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، تمام اہل ایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ اللہ جل وعلا نے اسی کلمہ توحید کو متعارف کروانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی امت میں رسول مگر اس رسول نے امت کو یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اللہ جل وعلا نے تمام انبیاء علیہم السلام پر اس کلمہ توحید کی وحی فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر وحی کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی اترتی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اپنی شریک حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ ایمان لاتی ہیں۔ پھر جناب صدیق ایمان لاتے ہیں، زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، جناب علی ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ دعوت پھیلتی ہے، مکے میں لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 برس تک قوم کو چھپ چھپا کر دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ جل وعلا نے حکم دے دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے عزیز و اقارب کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ توحید کے بیان کے لیے، اس کلمہ توحید کی دعوت کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، قریشیوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ کلمہ رکھتی ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔